معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، کچھ سننے سنانے سے پہلے ہم سب لوگ مل کر ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کی تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کرنے پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد در در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ محترم حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ میری راہ میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ محترم حضرات، یہ آیت کریمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ محرم ہم سبھی لوگوں کے درمیان چل رہا ہے، اور ماہ محرم کی بہت بڑی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ماہ محرم کے تعلق سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے تشریف لائے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، تو آپ نے دیکھا یہودیوں کو کہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو دشمنوں سے نجات دی تھی، تو انہوں نے روزہ رکھا تھا۔ اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ روزہ نفلی ہے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک روزہ رکھا عاشورے کے دن کا، اور ہم 2 روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے عمل کی مخالفت ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے دن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نفلی روزہ 9 محرم کا اور 10 محرم کا رکھا جائے۔ اس حدیث پاک سے عاشورے کی فضیلت بالکل واضح ہوتی ہے، اور ایک حدیث پاک ہے جسے 10 محرم کی فضیلت اور بھی زیادہ واضح ہوتی ہے، جسے حضرت شیخ محقق عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 10 محرم کی وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت ادریس کو بلند مرتبے پر فائز کیا، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی دن یعنی 10 محرم کو قید خانے سے باہر لایا گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی اسی دن واپس لوٹی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جس دن نکالا گیا وہ 10 محرم یعنی عاشورے ہی کا دن تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا بھی اسی دن پھاڑا گیا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام باتوں کی طرف اشارہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ 10 محرم کی جو تاریخ ہے وہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ 10 محرم کو عاشورے کے دن کثرت سے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، اور 10 محرم کو 9 محرم کو روزہ بھی رکھیں، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔
حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک قوم کی اللہ تبارک و تعالی نے 10 محرم کو توبہ قبول کی تھی، اور دوسری محرم کو یعنی 10 محرم کو دوسری قوم کی اللہ تبارک و تعالی جو ہے توبہ قبول فرمائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رغبت بھی ہمیں اور آپ کو دلائی کہ 10 محرم کے دن، عاشورے کے دن کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی تو توبہ قبول کی تھی، ہماری بھی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی قبول فرمائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ 10 محرم کو کثرت سے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، اور ہر برے کام، کھیل و کود، لہو و لعب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سچ کہنے، سننے اور اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔